وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جو دبا جا رہا ہے بوجھ سے آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم قرض پہ قرض لاتے چلے جا رہے ہیں اور قرض دار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ قرض دار ہیں، دبے جا رہے ہیں، تو ہم نے کچھ قرضے کی ادائیگی کر دی، آپ کی سہولت آسانی کے لیے ہم نے کچھ قرضہ دے دیا. ایک تو یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے، اور ایک معنی یہ بھی کہ حقیقت میں جس کو علامہ ابن ہشام نے سیرت النبی کے اندر بیان کیا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی جنگل کی طرف سے ہو رہا تھا کہ اچانک آپ کی نظر ایک بوڑھی عورت کی اوپر پڑی جس نے حرص اور لالچ میں لکڑیاں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی چن لیں. بڑھاپے میں لالچ بہت بڑا ہوتا ہے. نوجوان لڑکا تو جہیز نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کا باپ کہتا ہے لے لے، چپ مل رہا ہے. پاگل ہے کیا؟ آخری لڑکا ہے میرا، تو اب مل رہا ہے. ارے میں مانگ تھوڑی رہا ہوں، لڑکی والا دے رہا ہے تو لے لے. برائی کیا اس میں؟ لڑکا چاہتا کہ نہ لے، لیکن اس کا کھوسٹ باپ لے لے. اس کے اندر اور لالچ بھرا پڑا. تو بڑھیا تھی، جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی. اس نے سوچا ہے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. اتنا بھاری گٹھر باندھ لیا، اٹھ ہی نہیں رہا. اس کسی طریقے سے سارا زور لگا کر کھڑا کر کے اس نے اپنے سر پر لاد تو لیا، لے کے چل رہی. ویسی بڑھیا تھی، آدھی کمر تو ویسی جھکی ہوئی تھی اس کی. جب لکڑی کا گٹھر لادا تو اور جھک رہی، اب چل ہی نہیں پا رہی ہے. نبی اکرم کی نظر جب اس بوڑھی عورت کی اوپر پڑی، سیرت النبی دیکھی علامہ ابن ہشام کی، جب اس بوڑھی عورت کی اوپر نظر پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے کہا ماں اتنا بھاری گٹھر کیوں باندھ لیا؟ کہا بیٹے روز روز کون آئے جنگل میں، تو جانتا ہے کہ میں کتنی بوڑھی ہوں. لا ماں تیرا گٹھر میرے سر پہ، لا 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 میں اٹھا لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا بوجھ اٹھایا اور اپنے سر کے اوپر لاد لیا. لادے گا کوئی؟ آج گاؤں گود لے لیے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس طریقے کا بوجھ کسی نے اٹھایا ہے؟ لے لیا، گٹھر لاد لیا. پوچھا کہ ماں گھر کتنی دور ہے؟ کہ بس بیٹی یہی ہے. یہی ہے سے بڑے بڑے تجربے مجھے بھی ہو گئے ہیں. بہار میں جاؤ، سڑکیں دیکھو، اب پوچھو بھائی ابھی کتنی دور اور ہے گاؤں؟ بس مولوی صاحب بس آ گیا، بس 2 کلومیٹر ہے. اور 2 کلومیٹر 1 گھنٹہ ہو گیا، پورا ہو ہی نہیں رہا 2 کلومیٹر. اور ہر 15 منٹ پہ میں پوچھ رہا ہوں اب کتنی، بس 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 آ گیا، وہ دکھ رہا وہ سامنے، اس گاؤں کو پار کرو وہ گاؤں. اور راستہ تو ایسے ہے کہ مردوں کی ڈلیوری ہو رہی، عورتوں کا کیا حال ہوتا ہو اللہ بہتر جانے. ایسا خراب راستہ. بس بولی صاحب آ گیا. تو اس بڑھیا نے بھی یہی کہا بس بیٹے وہ میرا گھر. اللہ کے نبی اپنے سر پر گٹھر لا دے اس بڑھیا کا. چل رہے ہیں، راستے میں رک کر کبھی پوچھتے ضرور ماں اور کتنا؟ بس بیٹے آ گیا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے بس 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 کر رہی ہے، لے پکڑ لا چل بھاگ. نہیں ٹھیک ہے، جانتے ہیں کہ میں جب لے کر چل رہا ہوں تو دقت ہے. اس بڑھیا کو کتنی دقت ہوگی، پیچھے راستے میں ساتھ چھوڑ دینا اچھا نہیں ہے. آپ نے اس کو اس کے مکان تک، اس کے گھر تک پہنچا دیا. کہنے لگی بیٹے بڑا کام کیا ہے، میرا اتنا بھاری گٹھر تو نے اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دیا. اب بیٹھ، میں ذرا بکری کا دودھ لے کر آتی ہوں، ذرا تو اس کو پی لے. بیٹھ گیا، وہ دودھ تو کر لائی. علامہ ابن ہشام نے یہی لکھا ہے کہ دودھ نبی اکرم کو دیا. آپ نے کہا ماں تم بھی تو بھوکی ہو، پی لو. اس نے کہا بیٹے میری تو بکری ہے، میں پھر 2 کے پی لوں گی، لیکن تو نے محنت کی ہے، پی لے. آپ نے وہ دودھ پی لیا. جب آپ جانے لگے تو کہنے لگی بیٹے ادھر آؤ، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس گاؤں کے اصل رہنے والے ہو؟ نبی اکرم نے جب اس بوڑھی عورت کو اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا اور اپنے گاؤں کا نام بتایا تو کہنے لگی رک بیٹا رک رک، یہیں پر رک جا، رک. کیا بات ہے؟ کہتی ارے بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے. کہا کیا؟ کہ رک. اندر جاتی ہے اور کاٹن لے کے آتی ہے، روئی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے بیٹے
تجھے معلوم ہے تو جس گاؤں کا رہنے والا ہے، جس خاندان سے تیرا تعلق ہے، اسی گاؤں میں، اسی خاندان میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، نام اس کا محمد ہے۔ یہ بیٹے یہ کاٹن تو لے لے، یہ روئی لے لے، جب تو اپنے گاؤں میں جانا اس روئی کو اپنے کانوں میں لگا لینا، اس کاٹن کو تو اپنے کانوں میں لگا لینا، محمد کی آواز کہیں تیرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ بیٹے یہ کاٹن نظر بد کا کام کرے گا، تجھے نظر بد سے بچائے گا، محمد کی جادوگری سے بچائے گا۔ میں نے سنا ہے محمد کی آواز جس کے کانوں میں چلی جاتی ہے، اگر وہ لڑکا ہے تو اپنے باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، بیوی سن لے تو شوہر سے بغاوت مول لے لیتی ہے، آدمی سن لے تو بیوی سے بغاوت مول لے لیتا ہے، بیٹی سن لے تو ماں سے بغاوت مول لے لیتی ہے، بھائی سن لے تو بہن سے، اور بہن سن لے تو بھائی سے بغاوت مول لے لیتی۔ بڑا جادوگر پیدا ہوا ہے، محمد کی آواز کہیں تیرے کانوں میں نہ پڑ جائے، اس روئی کو، اس کاٹن کو تو اپنے کانوں میں لگا لے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ابن عبداللہ نے اس کاٹن کو، اس روئی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، لیکن آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی روئی سے اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگے۔ اس بڑھیا نے کہا بیٹے تو نے تو لکڑی کا اتنا بھاری گٹھر اپنے سر پر لادا اور میرے گھر تک تو نے مجھے پہنچایا، تو نے تو میرے کلیجے کو ٹھنڈا کیا اور میرے جملوں سے تو رو پڑا، میرے ورڈ سے، میرے سینٹینس سے تیرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بات کیا ہے بیٹے؟ کہنے لگی کچھ نہیں ماں میں جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اب اس نے پیچھے سے چادر کھینچ لی، نہیں رونے کی وجہ بتا، جس نے مجھے خوش کیا ہو میں اس کو رلا دی، بیٹے کیا تکلیف ہوئی ہے مجھ سے؟ کہا ماں تو جو محمد کا ذکر کر رہی ہے، ماں تو جس بستی کی بات کر رہی ہے، تو جس آدمی کی بات، کہا ماں میں ہی محمد ہوں، میں ہی وہ ہوں۔ کہنے لگی تو میں تیری محمد تیری بات تھوڑی کر رہی ہوں، ارے محمد عبداللہ کے بیٹے کی، عبد المطلب کے پوتے کی۔ کہا ماں میں ہی عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں ہی ابو طالب کا بھتیجا ہوں، میں ہی آمینہ کا لخت جگر ہوں، میں ہی عبداللہ کا لخت جگر، عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ بتا میری ماں، بتا ماں میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟ بتا میں نے کب تجھ سے بغاوت کے لیے کہا ہے؟ بتا میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟ تو لکڑی کا گٹھر لادے ہوئے تھی، چل نہیں پا رہی تھی، بس یہی نا کہ میں نے تیرا بوجھ اٹھا کر اپنے سر پر لاد لیا ہے، اگر یہ جادو ہے تو ہے۔ ماں بتا میں نے تیرے اوپر کون سا جادو کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹے کیا تو عبداللہ کا بیٹا ہے؟ کیا تو عبد المطلب کا پوتا ہے؟ کہا ہاں ماں میں وہی ہوں۔ کہنے لگی کہ اگر تو ہے تو میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ لوگ جو مجھے بتا رہے تھے وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر تو ہی پہ عبداللہ ہے، اگر عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ہے تو بیٹے ہاتھ یتکا ابایک علی الاسلام، اپنے ہاتھ کو تو بڑھا، میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں، میں بھی اسلام لاتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ مہاتما گاندھی نے اس واقعے کو پڑھا ہوگا، تبھی تو کہا ہوگا کہ مسلمانوں تم بھی ایسا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، غیر مسلموں کی دنیا تمہیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتی چلی